حضرت ابو بصیر علیہ الرحمہ آپ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے. اس دور میں جو بھی اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتا نا پھر تکلیفیں ہوتی. حضرت ابو بصیر علیہ الرحمہ کو قید میں ڈال دیا گیا. پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں کڑیاں. اور لکھا ہے حضرت ابو بصیر جو ہے نا دروازہ تھا اس کو ٹکرے مارتے، سر مارتے تھے کسی طرح یہ دروازہ کھلے اور میں مدینے پہنچ. روتے تھے اور نا سر مارتے تھے دروازے سے. ایک دفعہ رات کو اتنا جنون تھا کہ آپ نے اس انداز سے دروازے کو مارا کہ دروازہ ٹوٹ گیا. ابو بصیر علیہ الرحمہ تھوڑ پڑے، پاؤں میں تھی بیڑیاں اور پاؤں زخمی ہو گئے. آپ نے اگر کسی بیڑیوں والوں کو دیکھا ہو چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ ٹانگیں فولڈ کر کے نہیں بیٹھ سکتے. مجھے بھی جب میں مظفر آباد جیل کے اندر بیان کرنے گیا تو قیدی باہر آئے تو مجھے پتا چلا وہ آوازیں ایسی آئیں تو دیکھا کچھ ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھے. بعد میں پتا چلا یہ بیڑیاں پہنی ہیں. وہ بیڑیاں جو پہنتے ہیں وہ ٹانگیں فولڈ نہیں کر سکتے. حضرت ابو بصیر علیہ الرحمہ بیڑیاں ہیں پاؤں میں اور پھوڑ رہے ہیں. اور جب مدینے پہنچے تو خوشی کی انتہا نہ تھی کہ میں منزل پہ پہنچ گیا. روایت میں آتا ہے کہ ابو بصیر علیہ الرحمہ جن گلیوں سے نکلتے تو گلیوں میں خون ہوتا کیونکہ وہ بیڑیوں کی وجہ سے آپ کی ٹانگیں اور پٹڑیاں زخمی ہو گئی تھی اور خون نکلتا تھا. جن گلیوں سے گزرتے خون گلیوں میں نظر آتا. دوڑتے ہوئے جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے نا تو پیچھے کافروں کے 2 سپاہی بھی پیچھے پیچھے. جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو کہا آقا آپ کا نوکر قید بھی کاٹی ہے تکلیفیں بھی اٹھانی ہے. اتنے میں جو پیچھے سے سپاہی آئے انہوں نے کہا معاہدہ طے پا چکا ہے کہ جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہوگا اسے آپ واپس کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بصیر تمہیں واپس جانا پڑے گا. آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بات؟ اسی جملے پہ آپ غور کریں کس طرح تڑپ کے پہنچے. ہمارے پہ چھوٹا سا امتحان آ جائے تو ہم تو ڈگمگا جاتے ہیں. کہا ابو بصیر تمہیں واپس جانا پڑے گا. جب وہ سپاہی ابو بصیر کو لے کے جانے لگے نا تو ابو بصیر نے پلٹ کے دیکھا تو صحابہ کی چیخیں نکلی. صحابہ کی چیخیں نکل گئی تھی. ابو بصیر نے پلٹ کے دیکھا تو اللہ کے نبی روئے. اور اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو بصیر انتظار کرنا ہمارا پیغام آئے گا. انتظار کرنا ہمارا پیغام آئے گا. ابو بصیر کہتے ہیں کہ جب واپس پلٹا تو رستے میں ان دونوں سپاہیوں نے تانے دیے. کہا ان کے لیے تو سب تکلیفیں اٹھا ہے، انہوں نے تو تجھے واپس کر دیا. ابو بصیر نے کہا خبردار ان کے بارے میں بات کی میرا ایمان اور پکا ہو گیا ہے. جو غیروں کے معاہدے پہ خلاف ورزی نہیں کرتا باتیں نبھاتا ہے تو ہمارے وعدے کتنے نبھا دیتے. وعدوں کی غیروں کی باتیں پوری کرتے ہیں تو ہمارے پہ کتنا کرم فرمائے گا. ابو بصیر تھے بڑے چلاک. آگے جا کے اس ایک سے کہتے یار تیری تلوار بڑی مزے کی کہاں سے بنوائی ہے. تو اس کو باتوں میں لگا کے کہا چیک تو کرا. تلوار لے کے دونوں کا سار اتار لے. ابو بصیر دوڑ کے جنگلوں میں چلے. جنگل میں چلے گئے. اب جو بھی مسلمان ہوتا نا تو اب پتا تھا مدینے جائیں گے تو آقا واپس کر دیں گے. وہ سارے جنگل چلے جاتے. دن کو یہ کام کرتے. سنیے گا جس جملے کے لیے یہ ساری کہانی سنا رہا ہوں. دن کو یہ سارے محنت مزدوری کرتے. رات کو یہ پہاڑی پہ چڑھ جاتے اور رخ مدینے کی طرف کر لے. حضور کی محبت میں محفل کرنے والوں عشق کیا ہے. حضرت ابو بصیر اور سارے روایت میں آتا ہے 300 صحابہ اکٹھے ہوتے تھے جنگل میں اور یہ سارے پہاڑی پہ چڑھ جاتے اور رخ مدینے کی طرف کرتے. ابو بصیر کہتے آقا کب بلائیں گے کیونکہ اب مدینے تو جا نہیں سکتے واپسی ہو جائے گی. یہ پہاڑی پہ چڑھ کے کہتے آقا کب بلائیں گے. اب وہاں سے جب کفار کے قافلے گزرتے تھے نا ابو بصیر علیہ الرحمہ اور صحابہ نے اس کو روک لیتے. پڑھو کرنا. اب ان کو کئیوں بھی ان کو جہنم نصیب کر دیتے. تو کفار کو جب پتا چلا کہ وہ جو یہاں سے مسلمان ہو گئے جو مدینے انہوں نے واپس کی وہ تو سارے جنگل میں اکٹھے ہو گئے اور ہمارا تو تجارتی قافلے بھی اب نہیں جا سکتے. انہوں نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا یہ جو جنگل میں صحابہ ہیں ان کو بلا ان کو اب واپس بلا دیں. اور سنیے گا ابو بصیر علیہ الرحمہ اتنے بیمار ہوئے جنگل میں اتنے بیمار ہوئے کہ لگتا تھا یہ بچیں گے نہیں. صحابہ قریب ہو کے کہتے ہیں ابو بصیر لگتا ہے ٹائم پورا ہو گیا. روایت میں آتا ہے کہ ابو بصیر علیہ الرحمہ کے جسم میں جان نہیں تھی پھر بھی کہتے ہیں نہیں
ابھی ٹائم نہیں آیا. اللہ کے نبی مجھے کہا تھا، فرمایا تھا کہ تجھے بلائیں گے، جب تک بلاوا نہیں آئے گا میں نے دنیا سے جانا ہی نہیں. جب تک بلاوا نہیں آئے گا میں دنیا سے جانا ہی نہیں ہے. اور پھر جب ابو بصیر العلامہ بیماری کی انتہا کو پہنچے نا تو قاصد نے آواز دی. جب آواز دی تو ابو بصیر کی چیخ نکلی، میرے آقا نے بلا لیا، میرے آقا نے بلا لیا. میرے پیارے بھائی، ہم دنیا کی لذات میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے نشوں میں لگے ہوئے ہو. ہم اجروں میں بیٹھ کے ٹائم ضائع کرتے ہیں، تاش کھیل کے ٹائم ضائع کرتے ہیں. آؤ کبھی ایسا بھی ہو مسجد میں کوئی نہ ہو، اکیلے آ کے بیٹھ کے تلاوت کرو نا، اور آنکھیں بند کر کے مدینے کی طرف رخ کر کے سرکار کو پکارو، پھر دیکھنا تمہاری زندگی میں کتنا لطف آئے. یہ تیری میری چھوڑو، اسے ایک کیتا ہے تو اسے یہ آخیا ہے تو حسین کیوں کیتا ہے، کیا کر رہے ہو بھائی. میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں بات ختم کر دیں. یہ جملہ میں کہتا ہوں ذوق تو خراب ہونا ہے لیکن چلو یہ بات کام کی ہے. ایک کوڑو نہیں تو دعا کوڑ نہ کرو، کوڑو نہیں کوڑ نہ کرو. ہم کوڑتے نہیں اور کوڑ بھی کرتے ہیں تو سکون اپنا برباد کرتے ہیں. آسان لفظوں میں سڑو نہیں، کسی کی کوٹھی بیچ کے گاڑی بیچ کے نہ. نبی کو امتی ہے، سبحان اللہ.